اب بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انہیں پتھر مارے اور وہ واپسی میں مارے تو پاگل ہونا کنفرم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچوں کو مارا. 2-3 بچوں نے رسول کو تنگ کیا، رسول سیدھے ابو طالب کے پاس گئے. چچا نصرت کیجئے. کا فکر نہ کر. اس نے کافروں کو بلایا. کمی ہوتا تو کسی کے دروازے پہ جاتا. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آتا. سردار تھا، اپنی پاس بلایا. کہا یہ تمہارے بچے میرے بھتیجے کو تنگ کرتے، انہیں منع کرو. وہ بھی پورے دنوں کے تھے. کہنے لگے واہ ابو طالب، سرکار بچے جو ہوئے، یہ لفظ یاد رکھنا. کیا جواب دیا کافروں نے؟ بچے جو ہوئے. سرکار نے فرمایا دفع ہو جاؤ. علی جی بابا ادھر آؤ. جو آنکھ رسول کے خلاف اٹھے وہ سلامت نہیں رہنی چاہیے. میرا مولا مجھے توفیق دے میں ابو طالب کا علی کی گھٹی میں ڈالا ہوا سبق پڑھ سکوں. علی جو ہاتھ رسول کی طرف اٹھے وہ سلامت نہیں رہنا چاہیے. علی کی گھٹی میں ابو طالب نے یہ بات ڈال دی کہ جو دشمن رسول ہے تو نے اسے نہیں چھوڑنا. بس علی نے باپ کا سبق سنا، کھجوریں کھاتا گیا، گٹھلیاں جیب میں رکھتا گیا. لوگ سمجھتے تھے بچے کا کھیل ہو رہا ہے، کسی کو کیا خبر کہ حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع ہو رہا. حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع کر کے آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے علی. لوگ کہتے ہیں رسول کا سایہ نہیں تھا. تمہیں نظر نہیں آیا؟ نبی کے 2 قدم پیچھے سایہ بن کے علی چل رہا تھا. جیسے ہی رسول آئے. اب دیکھیے 1 2 3 بچوں کو سنبھالنا آسان ہے، لیکن 5 6 7 8 9 10 ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اب انہوں نے پہلے تو بدتمیزی کرنا چاہیے. علی نے تمیز سے انہیں سمجھایا، دیکھو ایسا نہ کرو، دیکھو مہنگا پڑے گا، مڑ جاؤ. وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ یوں اب میری طرف دیکھیے گا جو دیکھ سکتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک لڑکے نے پتھر اٹھایا، علی نے یہاں روکا، پھر یہاں ہاتھ پہنچا، علی نے پھر روکا. اب جب اس کا ہاتھ یہاں پہنچا تو علی نے گٹھلی نکالی اور گٹھلی پھینکی. نہ پتھر رہا نہ ہاتھ. جی اور سلامت رہو. نہ پتھر باقی رہا نہ ہاتھ. 2-3 بچے آئے، علی نے 2-3 گٹھلیاں پھینکی. 5-7 آئے، علی نے 2-3 اور پھینکی. بس جس کے ماتھے پہ لگتی تھی ادھر نکل جاتی تھی، جس کے بازو پہ لگتی تھی ہاتھ ساتھ لے جاتی تھی، جس کے کان پہ لگتی تھی کان ساتھ لے جاتی تھی. آج مولوی کہتا ہے یہ اپنی مجلسوں میں الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں. کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی آنکھ نکلی، کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ماتھا پھوٹا، کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ہاتھ ٹوٹا. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اگر کنکری سے لشکروں کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے تو یہ گٹھلی بھی تو ید اللہ نے پھینکی ہے. یہ گٹھلی پھینکنے والا بھی تو ید اللہ. بڑے زخمی کافروں کے بچے لہو لہان اپنے اپنے گھروں میں آئے. امریکہ کی ایک بہت بڑی تحقیق والی کتاب میں یہ تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی عورت گنگی ہوتی ہے. کیوں؟ ان کا حق نہیں مانتی، ساری زندگی چپ رہ کے گزار دیتی ہے. لیکن ایک بات کی گواہی دینا، یہ چپ رہنے والی عورت بھی اپنے بچے کی خاطر گھر سے باہر لڑنے آ جاتی. تو جب ہمارے علاقے کی عورتیں قبلہ اپنے بچے کے لیے لڑنے کے لیے باہر آ جاتی ہوں تو خیر سے عرب کی عورتیں جو ویسے ہی گھر سے نکلنے کی شوقین ہوں
جو میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف رہ چکی ہوں، وہ اپنے بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلی. اب علی اور ابو طالب سے لڑنے کی جرات تو نہیں تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے بچے زخمی ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھی مندروں میں، اے لات علی سے بدلہ لے، اے منات علی سے بدلہ لے. بھئی مسلمان عورت اللہ کو پکارے گی، عیسائی عورت مریم اور عیسیٰ کو بلائے گی. یہ بت پرست تھی، کسی نے لات کو پکارا، کسی نے منات کو پکارا، اور کہتی کیا تھی؟ لات علی سے بدلہ لے، منات علی سے بدلہ لے. اور بہت چپ کر کے اپنی زبان پہ زبانی سے کہہ رہے تھے چپ کرو، شکر کرو، ابھی علی کا رخ تمہاری طرف ہے. اس دن سے ڈرو جب علی ہماری طرف. نہ لات بچے گا نہ منات بچے گا. اور اب جب شوہر گھر آئے تو بیچاری تڑپی. کسی نے کہا بھی صحیح، کھانا نہیں دوں گی، پہلے ہاشمیوں سے بات کر کے آؤ. ہائے میرا لال. اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں. عام بندے کا قبلہ بچہ مار کھا کے آ جائے حالات اور ہوتے ہیں، پہلوان کا بچہ مار کھا کے آ جائے اس کی تڑپ اور ہوتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے بسم اللہ ہی تیری مار کھان نال ہوئی ہے، اب ساری زندگی مار ہی کھاتا رہے گا. پہلا کافر پہلے زخمی بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اندر آ گیا. حضرت عمران تشریف فرمائے. باہر سے گھر والی نے تو بھیج دیا تھا، آگے ابو طالب تھا. کیسے آئے ہو؟ سلام کرنے. سرکار سلام. اچھا بیٹھ جاؤ. اور زخمی بیٹے کو لے کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بچہ بھی آ گیا اپنے باپ صاحب. اب دونوں خسر پسر کرنے لگے. کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ تم کیسے آئے ہو؟ ان کے اندر بھی آگے لگی ہوئی. یہ بھی زخمی ہے. 2 3 4 5 6 7 کافی سارے کافروں کے بچے آ گئے. اب جو کافی سارے اکٹھے ہوئے تو اب ذرا ہمت پیدا ہوئی، لیکن سامنے ابھی بات نہیں کی. اشارہ کیا کہ ذرا باہر آؤ. سارے باہر آ گئے. اب ایک بزرگ تھا وہ کھڑا تھا، اس نے بچے اکٹھے کیے. تمہیں کس نے مارا؟ علی نے. اور تمہیں؟ علی نے. تمہیں؟ سارے بچے علی علی کرنے لگے. مجھے بھی علی نے مارا، مجھے بھی علی نے مارا، مجھے بھی علی نے مارا. اب وہ بڈھا پریشان ہو گیا، سمجھدار تھا. اس نے کہا نہیں نہیں تم پریشان ہو رہے ہو، بے وقوف چول جائے. اتنے ساروں کو اکیلا علی کیسے مار سکتا ہے؟ محمد نے کچھ کہا تھا؟ نہیں، وہ تو چپ کر کے کھڑے تھے. حمزہ آ گئے تھے؟ نہیں وہ نہیں آئے. تم 60-70، وہ اکیلا علی. خدا کی قسم تھا کافر لیکن وہ بچہ بڑا کام کا تھا. آگے بڑھ کے کہتے ہیں او بابا جی ہم سارے سچ بول کے کہتے ہیں کہ جب علی نے ہمیں مارنا شروع کیا تو ہم دونوں آپس میں ہم نے معاہدہ کیا کہ تو ادھر بھاگ، تو ادھر بھاگ، تو ادھر بھاگ، تاکہ سب کے پیچھے علی نہ جا سکے. لیکن لات کی قسم اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے. بڑھا دل ملایا. ہاں جادوگر تو ہے یہ ہاشمی جادوگر تو ہے. آؤ چلو ابو طالب سے بات کریں. اب سب کا ابو طالب تیرے بچے نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا ہے. ابو طالب ہنسنے لگے. کہا ہمارے بچے زخمی ہو گئے آپ ہنستے ہیں. پر میں کیا کہوں، بچہ جو ہوا جو ہے یا نہیں آپ کل تم نے کہا تھا، آج عمران نے کہہ دیا. اب یہ زخمی بچے بڑے ہو کر رضی اللہ بنے.
نمبر یہ جو زخمی بچے تھے یہ جب بڑے ہوئے پھر یہ رضی اللہ بن گئے. اب یہ علی سے محبت کرتے ہیں. وہ جو پچھلا بیج تھا اس کی کونپلیں نکل آئیں. وہ دشمنی والی. اب یہ کونپلیں باہر نکل آئیں. ہمارے بچوں کو مارا ہے علی نے, بدلہ لیں گے. اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا, وہ بچے بڑے ہو گئے, زخمی بچے, اور علی کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ان بچوں نے مل کر تہیہ کیا کہ رسول کو بستر پہ قتل کر دو. کچھ بابے کھابے بھی ساتھ مل گئے, کچھ یہ بچے کچے بھی مل گئے. ساروں نے منصوبہ بنایا کہ دیکھو ایک آدھ مارے گا تو بنی ہاشم بدلہ لے لیں گے, سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ, کس کس سے بدلہ لیں گے. ایک ہاشمی بھی انہوں نے ساتھ ملا دیا, ابو لہب. پورے قرآن میں اکلوتا کافر ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے. ایک حرام جانور ہے پورے قرآن میں جس کا نام ہے, وہ جس کا نام مولوی کہتا ہے نہیں لینا چاہیے. قرآن میں کھڑا ہے خنزیر وَلَحْمٌ خنزیر, ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اس آیت نے مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو بڑا فائدہ دیا. جب مولویوں نے کہا تھا او اسماعیل شکر کر رسول کی جالی چومنے پہ پابندی ہے, قبلہ نے کہا کیوں؟ اور کہ شیعوں کا بڑا گھاٹا تھا. کہ وہ کیسے گھاٹا سمجھتے ہو؟ نقصان, شیعوں کا بڑا نقصان تھا. کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا جالی ایک ہے, ہمارے بھی کٹھے ہیں. تو اب رسول کی جالی سمجھ کے چومتے, ہمارے بھی ساتھ چومے جاتے. نمبردار صاحب اسماعیل صاحب ہنسنے لگے. قبلہ نے قرآن اٹھایا, مولوی کو کہا چوم اسے, اس نے قرآن کو چوما. اسماعیل صاحب ہنس کے کہتے ہیں اس میں تو خنزیر کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سمجھ آئیے بات یا نہیں ہے؟ اس میں تو فرعون کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو نے قرآن چومنے سے پہلے فرعون والا صفحہ پھاڑ لیا تھا. اور ہے یا نہیں؟ یہ خنزیر کا نام کیوں لکھا؟ یہ ہے تو حرام, عادتیں اس کی حلال جانوروں والی ہیں, تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو, نام زد کر دیا. ابو لہب تھا تو کافر, خاندان اس کا اچھا تھا, کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو اس لیے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا. یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. ساتھ میں پوری رات کافر جاگے. آج کل رات جاگنا بڑا آسان ہے, لائٹیں ہیں, روشنیاں ہیں, رونق ہے, ٹی وی ہے, سب کچھ موجود ہے. اس زمانے میں رات جاگنا, 30-40 سال پہلے بھی جو رات جاگتے تھے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا. کوئی جاگتا ہوتا تھا تو بندے پوچھتے تھے بھی خیر ہے. آپ کوئی سونے لگے بیچارہ 8-9 بجے, تب اس سے بندے پوچھتے ہیں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے. غور ہے یہ پوری رات جاگنا. اس میں مجھے اعتراض نہیں کہ آپ رات کیوں جاگتے, جاگیے, لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی خوبصورت صلوات پڑھو جیسے حسین ذہنوں میں خوبصورت. محمد. دیکھیں شریعت پہنچانے والے کا کام نافذ کرنا نہیں, پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی بھی فرماتے ہیں ہمارا کام بس کھول کھول کے پہنچا دینا ہے. اسلام آپ کے پوری رات جاگنے پر اعتراض نہیں کرتا, اسے کوئی اعتراض نہیں. آپ پوری رات جاگیے, دن کو بھی مت سوئیے, جاگ سکتے ہیں جاگیے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ جو پوری رات جاگے اور صبح کی